مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم مویشی منڈی میں موجود ہیں اور ایک پنڈال کے اندر آ چکے ہیں. ہمارے چاروں طرف آپ کو جانور نظر آ رہے ہیں اور ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. ہم نے معلومات لی کہ یہ جانور کتنے کا ہے. یہ جانور جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی پیارا سا ہے، یہ بڑا غصے والا جانور ہے اور اس کی قیمت جو مانگی جا رہی ہے یہ 12 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. تو میں تھوڑا آپ کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، تھوڑا اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کو بھی جانور دکھانا ہے تو یہ جانور ملاحظہ کیجئے. بڑا ہی خوبصورت جانور ہے ماشاء اللہ عز و جل. اچھا جی، اب جو ہے ہم آپ کو جو جانور دکھانے والے ہیں اس کی قیمت منڈی میں جو ان کے مالک ہیں وہ 22 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں. 22 لاکھ روپے دیکھیں، یہ جی اس کی یہ 22 لاکھ روپے جو ہے مانگے جا رہے ہیں. یہ بھی بڑا پیارا سا جانور ہے ماشاء اللہ عز و جل. اچھا، شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم جانور کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے، اور اگر کہہ سکتے ہیں تو اس کی برکت کیا ہوگی؟ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھے، اپنی یا دوسرے کی پسند آئے، اچھی ہو، تو اس پر ماشاء اللہ کہنے سے اس کو نظر نہیں لگے گی. تو یہ عمدہ جانور ہیں، ان کو بھی دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اچھی بات ہے. اچھا، اب سائل محترم، آپ نے وہ پہلا جو جانور دکھایا اس میں کہا یہ غصے والا ہے. اب اس میں دیکھ لیں یہ غیبت ہوئی، تہمت ہوئی، کیا ہوا؟ بھائی اتنا تو ہے کہ یہ جس کا جانور ہے نا اس کو اچھا نہیں لگا ہوگا، کیونکہ عام طور پہ جانور بیچنے والا بولتا ہے یہ غریب ہے، بچہ بھی چلا لے گا اس کو، غریب ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ بچہ لے کر نکلے تو یہ غریب ہے، امیر ہے، یہ سب اپنا تعارف کروا دے. لیکن اپنے جانور کو غصے والا یعنی غیر غریب سننے کے لیے کوئی بیچنے والا تیار ہوگا؟ اس کا چانس بظاہر کم ہے. غصے والا جانور اگر پتا چل جائے کہ یہ مطلب غصے والا جانور ہے تو آدمی خریدے گا کیسے اس کو؟ ہم نے چند سال پہلے ایک بکرا دیکھا تھا منڈی میں، کچھ سال ہو گئے، تو اس کو دونوں طرف باندھا ہوا تھا، دونوں طرف سے. وہ سینگ بھی بڑے عجیب عجیب اس کے تھے اور سر بھی اتنا سا تھا، مٹھی جتنا، مطلب ہاں تقریباً مٹھی جتنا سر تھا، چھوٹا تھا. اور وہ ہم جب یہاں سے تو وہ بیچنا ہو سنبھال کے رہنا مار دے گا کہیں. اس کو بھی اعتراف تھا کہ یہ غریب نہیں ہے. حاجی عبید رضا میں بھی ساتھ تھے ہمارے، انہوں نے پہچانے، بولا یہ تو وحشی لگتا ہے، جنگلی جانور ہے. اور واقعی وہ وحشی ہی تھا. غور کیا نا اتنا تو منہ کہاں ہوتا ہے بکرے کا، اور اس کے سینگ اور انوکھا دوسرے بکروں سے کچھ وہ جدا گانا لگ رہا تھا. تو یعنی یوں لگتا تھا کہ واقعی وہ جنگلی تھا. قربانی جنگلی جانور کی نہیں ہوتی. وہ بھی آخر بک گیا، ویسے وہ لے گیا، کوئی لے جاتے ہیں، لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. مجھے جو یاد پڑتا ہے اس کو بھی کسی نے خرید لیا، بعد میں جب ہم گئے تو جا چکا تھا. تو یوں مطلب یہ کہ ویسے کسی کے جانور کو غصے والا کہنا جو ہے نا، یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کی دل آزاری کا سبب بن سکتا ہے، اس کی ایذا کا سبب بن سکتا ہے. جیسے کہ آپ کا بچہ ہو، واقعی شرارتی ہو، آپ کے ناک میں دم و دم میں ناک کر رکھا ہو، اس نے سارے گھر کو نچا رہا ہو، مگر آپ دیکھیں کہ آپس میں آپ کے دوست بولتے گئے یار اس کا بچہ جو نا بڑا شیطان ہے، یا شیطان بوانے شریف شرارتی ہے. کیا خیال ہے؟ آپ جھوم اٹھیں گے خوشی سے کہ میرے بچے کے خوب فضائل بیان ہو گئے، واہ بھائی واہ، آج تو مزہ آ گیا. آپ دل تھوڑا کریں گے. بھلے آپ کا بچہ شرارتی ہے، آپ کا رواں رواں اعتراف کرتا ہے کہ شرارتی ہے، لیکن دوسرے کے منہ سے اس کا شرارتی سننا پسند نہیں کریں گے آپ. تو اسی طرح کسی کے جانور کی برائی، کسی کی سواری کی برائی، کسی کی گاڑی کی برائی، کسی کے گھر کی برائی، یہ بھی غیبت ہے. تو کسی جانور کو غصے والا کہنا اس طرح
یہ ظاہر ہے کہ یہ اس کا عیب بیان کرنا ہوا. تو اب چونکہ جانور تو جانور ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی. جیسے کار ہے، کسی کی کار کو بولے کار ہے، کھچڑ پچڑ کار ہے یار، تو یہ ہے غیبت. جبکہ واقعی کھچڑ پچڑ ہے تب بھی غیبت ہے، تب بھی تو غیبت ہے کہ اس میں وہ ہے خراب، کیونکہ اس کے مالک کا دل دکھے گا. تو غیبت میں جو اس کی ممانعت کی مین وجہ یہی ہے کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کو پتہ چلے، اس کی دل آزاری ہوتی ہے، دل دکھ جاتا ہے اس کا. جو جاہل لوگ بولتے ہیں نا ہم اس کے منہ پر کہیں گے جا کر، ہم تو منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ ان کی جہالت ہوتی ہے کہ منہ پر کہنا تو زیادہ برا ہے کہ اب تو ڈائریکٹ اس کا دل دکھا رہا ہے. تو اس لیے وہ جانور والے سے معذرت کرنی ہوگی، معافی مانگنی ہوگی. میری سمجھ میں یہی آتا ہے. اب وہ مدنی چینل پر وہ ڈنکے کی چوٹ، وہ غصے والا اب تو خریدے گا کون بیچارے کو؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا. مالک یہ نہیں بولے گا کہ میرے جانور کا تعارف کراؤ گے، غصے والا لینا ہے تو لو. مشکل ہے، بہت مشکل ہے. نہیں، یہ ہے تو غیبت سمجھ میں آتی ہے. جیسے کار کو بولیں گے، اسکوٹر کو خراب بولیں گے، کسی کے گھر گئے اس کا رنگ خراب تھا جبکہ ہو خراب. غیبت تو ہے نا، اس کو مطلب مالک سنے گا تو برا تو لگے گا، یار اس کو ہم نے عزت دی، ٹھنڈا پانی پلایا، چائے پتی دودھ پتی بنا کے پلائی نا، پیچھے سے جا کر بولتا ہے کہ اس کا رنگ چونا خراب ہو گیا، برا تو لگے. اس کے لیٹرین کی بھی برائی کریں گے تو یہ بھی غیبت ہوگی کہ وہ آخر کوئی اپنی چیز کو کام. میرے کپڑے میلے ہیں، ٹھیک ہے میلے ہیں، مجھے پتا ہے میلے ہیں. آپ بولو گے نا یار امتیاز کے کپڑے، یار ہم میلے تھے کپڑے اس کے، مزہ نہیں آئے گا مجھے، آپ کو بھی مزہ نہیں آئے گا. آپ کے کپڑوں کی برائی کرے گا تو لباس کی برائی بھی غیبت ہوتی ہے. اسی طرح باپا یہ جو منڈی میں بعض اس طرح کی بھی گائیں ہوتی ہیں جو چھوٹے قد کی ہوتی ہیں اور بہت قداور بھی ہوتے ہیں جانور، تو یہاں تو کسی کو لمبا چھوٹا کہنا، ٹھنگنا کہنا، تو اس کا چھوٹا پن جو ہے نا یہ اس کی خوبی ہے، عیب نہیں ہے. وہ گینی جی بولتے ہیں اس کو، یہ مہنگی ہوتی ہے، بکرے جتنی ہوتی ہے، بعض بکرے اس سے بڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا چھوٹا پن یہ خوبی ہے، عیب نہیں ہے. اس کو بیان کرنے میں نہ اس کو برا لگے گا، یار کتنی اتنی سی ہے، کیسی خوبصورت ہے. وہ تو اگر اس طرح کہا کہ تو بکرے جیسی گائے ہیں، اس کے تو ریٹ اتنے زیادہ، تو اس میں دل آزاری کا اندیشہ ہے. اگر وہ نہیں، یہ چھوٹی گائے تو یہ نسل ہوتی ہے اس کی، یہ صرف بکری نہیں بکتی ہے، گوشت فروش اس کو نہیں بیچے گا کبھی بھی، وہ پڑتا نہیں کھائیے. ہاں بیمار ہو گئی اور مرنے پڑی اور پھر اب مجبوراً بیچ دیا اس کا گوشت، وہ ایک الگ چیز ہے. ہاں 3.5 لاکھ کی ہوگی، برابر ہے. چھوٹی بہت خوبصورت ہوتی ہے. یہ لوگ خدمت کرتے ہیں بیچارے، پالتے ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں نا اس کو پالتے ہیں، اور جتنا اس کو کھلاتے پلاتے وہ ترکیبیں کرتے تو یہ گول بنتی ہے. یہ جتنی گول ہوگی نا اتنی خوبصورت ہوتی ہے یہ گولائی. ہاں وہ مختلف نسلیں ہوتی ہوں گی اس کی، تو دیکھا میں نے گول بنتی ہیں یہ. تو اب اگر یہ گول ہوتی تو 3.5 لاکھ کی نہ ہوتی، وہ 7.5 مانگتا شاید، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ انہی دنوں بکتی ہے، اور جو شوقین ہوتے ہیں اس کے وہ اس طرح کی گائے لیتے ہیں. تو یہ خوبصورت ہے، اس کا ظاہر اپنا ایک ثواب ہے، فضیلت ہے.